السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم سبق نمبر 8 اور 9 پڑھیں گے، لیکن پڑھنے سے پہلے املا کے حوالے سے ایک پوائنٹ ہے، وہ پہلے ہم ڈسکس کریں گے، پھر اس کے بعد ہم چیپٹر سٹارٹ کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ ایک انگلش ورڈ ہے اور آپ نے بہت دفعہ اپنے کلاس فیلوز اور اپنے ٹیچرز کو بولتے ہوئے سنا ہوگا۔ یہ لفظ ہے لسن۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کے جو اسپیل ہیں اس کے اندر تو ٹی آ رہا ہے، لیکن جب میں اس کو بول رہی ہوں تو میں ٹی کے ساؤنڈ نہیں بول رہی، ٹھیک ہے؟ لسن یعنی یہ ٹی سائلنٹ ہے، جب اس کو ہم لکھیں گے تو ٹی اس کے اندر ورڈ کے اندر آئے گا، لیکن جب اس کو ہم بولیں گے تو ٹی نہیں آئے گا۔ اسی طرح اردو میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر کچھ حروف لکھے تو جاتے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے، جس طرح جب بھی کھانا کھاؤ ایک چیپٹر ہے، اس کے اندر ایک ورڈ ہے دسترخوان، اس میں بھی ایسے ہوتا ہے واؤ، یہ دیکھیں جب اسٹوڈنٹس کو یہ لفظ لکھوایا جاتا ہے تو اسٹوڈنٹس اس کو لکھتے ہیں دسترخوان، جو کہ رانگ ہے، یعنی اس کے اندر بالکل اسی لسن کی طرح ہوگا، واؤ لکھا تو جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا۔ جب پڑھیں گے تو یہ صورت ہوگی دسترخوان، لیکن جب لکھیں گے تو یہ صورت ہوگی دسترخوان، واؤ لکھیں گے لیکن پڑھیں گے نہیں۔ اسی طرح قائد اعظم چیپٹر میں ایک لفظ ہے خواب، اس کو بھی جب اسٹوڈنٹس کو لکھوایا جاتا ہے تو اسٹوڈنٹس اس میں بھی مسٹیک کرتے ہیں، تو اس کو لکھ دیتے ہیں خواب، جو کہ رانگ ہے۔ یعنی جب ہم اس میں بھی واؤ سائلنٹ ہوگا اور اس میں بھی جس طرح سائلنٹ تھا، لکھیں گے تو صحیح لیکن پڑھیں گے نہیں۔ جیسے ابھی میں نے بتایا، جب پڑھیں گے تو یہ ہوگا دسترخوان، جب لکھیں گے تو یہ ہوگا دسترخوان، اس کے اندر واؤ آئے گا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا کیونکہ واؤ سائلنٹ ہے۔ اسی طرح خواب ہے، پڑھنے میں تو یہ ہوگا، لیکن جب اس کو املا میں اسی طرح لکھیں گے تو یہ رانگ ہوگا۔ املا میں جب لکھیں گے تو یہ والا چیز صحیح ہوگی، اور کیونکہ واؤ لکھیں گے اور واؤ سائلنٹ ہوگا، اور اس کو آپ نے اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لینا ہے۔ اب آتے ہیں ہم چیپٹرز کی طرف، تو ہمارا پہلا چیپٹر ہے پیپل کے ننھے دوست۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس چیپٹر میں ہم سیکھیں گے درختوں کے فوائد، سیکھیں گے درخت ہمیں کیا فائدے دیتے ہیں۔ تو ہم یہاں یہ بھی سیکھیں گے کہ درختوں کے فائدوں میں آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ درخت ہمیں سایہ دیتے ہیں، درختوں سے ہمیں پھل حاصل ہوتے ہیں، درختوں سے ہمیں لکڑی حاصل ہوتی ہے، اور درخت ہوا کو صاف کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا جو ماحول ہے آلودگی وغیرہ، اس سے ہمارا ماحول تو ہمارا جو ماحول ہے وہ آلودگی سے بچ جاتا ہے۔ اسی طرح پرندے وغیرہ گھر بنا کے رہتے ہیں، لیکن جب درخت نہیں ہوں گے تو اتنے زیادہ جو فائدے ہیں وہ بھی ہمیں حاصل نہیں ہوں گے۔ اسی طرح ایک خوشی آباد ایک جنگل تھا جس میں پیپل کا ایک درخت اکیلا کھڑا تھا، تو وہ بھی اپنے دوستوں کو یاد کر رہا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے اس کے تمام دوست اس کے ساتھ تھے، پھر کیا ہوتا ہے کچھ جہاں وہ ان کے اوپر پھل بھی لگتے تھے، لوگ وہاں سے پھل بھی لیتے تھے، پھر درختوں سے سایہ بھی حاصل کرتے تھے، اور وہاں پرندے وغیرہ کے گھر بھی تھے، یعنی کہ بہت زیادہ رونق تھی۔ لیکن پھر کچھ دنوں بعد کچھ لوگ آتے ہیں اور وہ ان درختوں کو کاٹ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایک غیر آباد علاقہ بن جاتا ہے، ساری رونق ختم ہو جاتی ہے، جو پرندے وغیرہ یا جانور وغیرہ وہاں رہتے تھے وہ اس جگہ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، جو پھل وغیرہ سایہ وغیرہ حاصل ہو رہا تھا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، مطلب وہ فائدہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر کچھ عرصہ ایسے ہوتا ہے کہ پیپل کا درخت اکیلا بیچارہ رہ جاتا ہے، پھر کچھ بچے چھوٹے چھوٹے آتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے پودے ہیں وہ اس کے پیپل کے درخت کے ارد گرد لگانا شروع کر دیتے ہیں، تو پیپل کا درخت خوش ہو جاتا ہے کہ اب میرے ننھے دوست آ گئے ہیں۔
ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہم نے بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں, اور صاف ستھرا رکھنے کے لیے درخت بہت زیادہ اہم رول ادا کرتے ہیں, اور ہم نے بہت زیادہ کوشش کرنی ہے کہ درختوں کو کاٹنا نہیں ہے بلکہ مزید درخت لگانے ہیں تاکہ ہمارا پاکستان بہت زیادہ خوبصورت بھی لگے, اور جو نقصانات درخت نہ ہونے کی صورت میں ہوتے ہیں وہ نہ ہوں. ٹھیک ہے. املا کے لیے وہی آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے اس چیپٹر کی, اور آپ نے جو اس میں سیکھنا ہے جیسے درختوں کے فوائد وغیرہ وہ آپ نے اپنے مما کے ساتھ یا اپنے آپی یا بھائی کے ساتھ ان کو ضرور ڈسکس کرنا ہے. اس کے علاوہ خاص الفاظ کے لیے املا کے لیے خاص الفاظ, اور یہ گرین باکس ہے, اس کو ہم نے ریڈی کرنا ہے. پھر اس کے بعد کوشچن آنسرس. پیپل کا درخت کس سے یاد کر رہا ہے, ٹائٹل پیج بنائیں گے اور ڈیٹ اینڈ ڈے مینشن کریں گے. تو ابھی اس کا بھی ہم تھوڑی دیر میں ابھی اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. پیپل کا درخت کسے یاد کر رہا تھا؟ پیپل کا درخت اپنے دوستوں کو یاد کر رہا تھا. بچوں نے جنگل میں کیا کیا؟ بچوں نے جنگل میں پودے لگائے. آپ کے خیال میں درختوں کے کیا فائدے ہیں؟ وہ جو ہی ہم نے چیپٹر میں بھی میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ درخت ہمیں سایہ دیتے ہیں اور درختوں سے ہمیں پھل حاصل ہوتے ہیں. اور اس کے بعد کوسچن نمبر 2 ہے الفاظ کو متضاد سے ملائیں. متضاد اپوزٹ, ضد. ایک لفظ ہوگا اور اس کا جو اپوزٹ ہوگا اس کے ساتھ ہم نے ملانا ہے, اور یہ آپ نے ملانے کے ساتھ ساتھ اس کو اچھے طریقے سے لرن بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ پیپر میں میچنگ نہیں آئے گی. آپ کو یہ والی چیز دی جائے گی اور یہ چیز آپ نے خود سے رائٹ کرنی ہوگی, تو اس وجہ سے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے لرن کر لینا ہے. تو اداس کا اپوزٹ ہوتا ہے خوش, دن, رات, یاد, بھول, آباد, برباد, آنا اور جانا. اس کے بعد پیج نمبر 59 واحد اور جمع. واحد اور جمع. واحد کہتے ہیں ایک کو, اور جمع ہوتی ہے دو یا دو سے زیادہ, کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. جیسے واحد فار ایگزامپل طوطا, ایک طوطا, اور اس کی جمع طوطے, دو, ایک سے زیادہ, وہ سارے جمع ہو جائیں گے. اب ہم نے پہلے بھی ایک جمع سیکھی تھی جس میں ہم واحد کے ساتھ اوں لگاتے تھے. یہ والی چیز یہ لگا کے ہم نے جمع بنائی تھی. جیسے اس کی اگزامپل تھی نام, اس کے ساتھ ہم نے یہ لگایا تھا اوں اور بنایا تھا اس کو نام سے ناموں. اور آج جو ہم نے جمع سیکھنی ہے اس میں جو واحد کا لفظ ہوگا, واحد لفظ کے جو آخری حرف ہوگا اس کو ہم نے ختم کرنا ہے, اور اس کے بعد اس کے ساتھ ہم نے لگا دینا ہے اے. یہ والی ہم نے جمع بنانی ہے. اب فار ایگزامپل ہمارے پاس ہے میرے پاس ایک لفظ ہے کمرہ, اور اس کا لاسٹ جو آخری حرف ہے وہ ہے ہ, اور میں اس کو ختم کروں گی اور اس کے ساتھ لگاؤں گی اے, تو یہ بن جائے گا کمرے. تو واحد اس کی ہے کمرہ اور اس کی جمع ہوگی کمرے. ٹھیک ہے, تو پہلے جو ہم نے سیکھی تھی اوں کے ساتھ, اور آج ہم سیکھ رہے ہیں جمع اے کے ساتھ. تو واحد کہتے ہیں, دوبارہ سے واحد کہتے ہیں کسی بھی ایک چیز کو, اور جمع ایک سے زیادہ چیزیں, جتنی بھی دو یا دو سے زیادہ چیزیں وہ جمع ہوتی ہیں. اور لاسٹ ٹائم میں ہم اس کو ایک اور سیکھ چکے ہیں اوں کے ساتھ, اور آج ہم نے سیکھی ہے اے کے ساتھ. ٹھیک, اور اب اس کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے. واحد کا مطلب ہے ایک, اور جمع کا مطلب ہے ایک سے زیادہ. جیسا کہ طوطا واحد ہے اور طوطے جمع ہے. آخری حرف کو اے سے تبدیل کر کے جمع بنانا ہے, جیسا کہ ابھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہے. اور مثال کے مطابق واحد کو جمع سے ملائیں. ایک سائڈ پہ آپ باکس میں آپ کو واحد نظر آ رہی ہے, اور دوسرے سائڈ میں ایک اور باکس ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے جمع. آپ نے اس کو میچ کرنا ہے. سب سے پہلے کمرہ سے کمرے, آخری حرف ہے اس کو ختم کرنا ہے اور اس کے ساتھ اے لگانا ہے, خود بخود اس کی جمع بن جائے گی, جیسے ابھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہے. لڑکا, لڑکے, آخری حرف الف ہے, الف کو ختم کیا اور اس کے بعد اے لگایا, لڑکے. طوطا, طوطے. کپڑا, کپڑے. پرندہ, پرندے. پھر اس کے بعد ہے خالی جگہ پر کریں. اور مثال ہمیں دی ہے, مثال کے طور پر یہ گھوڑا ہے, یہ گھوڑے ہیں, اور گھوڑا ہے اور اس کا آخری حرف
ہے تو اس کو ہم نے ختم کیا اور اس کی جگہ ہم نے اے لگا دیا. پھر اس کے بعد ہے ایک باکس ہے، اس میں واحد ایک جملے دیے گئے ہیں اور اس میں اندر جو انہوں نے استعمال کیے ہیں وہ واحد ہیں، تو ہم نے انہی الفاظ کی ہم نے جمع بنانی ہے اے کے ساتھ. یہ لڑکا ہے، یہ لڑکے ہیں، یہ پرندہ ہے، یہ پرندے ہیں، یہ بستہ ہے، یہ بستے ہیں، یہ جھولا ہے، یہ جھولے ہیں. اسی طرح واحد الفاظ کی جمع بنائیں. گملہ سے گملے، پنکھا پنکھے، کھانا کھانے، پودا پودے، تارا تارے، بستہ بستے، بیٹا بیٹے. اس کے بعد کوسچن آنسرز. سب سے پہلے ٹائٹل پیج بنائیں گے پیپل کے ننھے دوست. ڈیٹ مینشن کریں گے. جماعت کا کام ڈے، فرسٹ لائن چھوڑیں گے. عنوان رائٹ کریں گے. اس کے بعد سوال جواب وہی لائن کے اوپر سے اس کو شروع کرتے ہوئے لائن کے نیچے لے کر جانا ہے. اور میں نے لاسٹ ٹائم ہم نے اس کو ڈسکس بھی کیا تھا کہ یہ جو ز اور یہ جو چیزیں ہیں یہ تھوڑا سا لائن کے نیچے ان کی نوک تھوڑی سی آخر میں جو کنارہ ہے وہ لائن کے نیچے جائے گا. اس کے بعد نون کی شیپ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ اوپر سے شروع کرتے ہوئے نیچے سے لے کے جائیں گے اور لائن سے تھوڑا سا اوپر اس کو لکھیں گے. پھر اس کے بعد سوال س کی شیپ جو ہے وہ ترچھی ہوتی ہے، اوپر سے شروع کرتے ہوئے نیچے کی طرف اس کو لے کر آنا ہے. اور اسی طرح جواب میں بھی وہ او ہے تو یہ لائن کے نیچے تھوڑا سا اس کا کنارہ لے کر آئیں گے. اور بو کی شیپ ترچھی ہوگی ایک طرف سے اور ایک طرف سے اس کو سیدھی ہے. اور جو اس میں ہم نے اس کی فارمیشن ہم ڈسکس کر چکے ہیں پریویس لیکچرز میں، تو آپ نے ضرور انہی انسٹرکشنز کو فالو کرنا ہے. اور اس کے بعد ہے سوال نمبر 1. پیپل کا درخت کسے یاد کر رہا تھا؟ پیپل کا درخت اپنے دوستوں کو یاد کر رہا تھا. یعنی سوال نمبر 1 لکھنے کے بعد سوال لکھیں گے، پھر لائن چھوڑ کے جواب ہم نے رائٹ کرنا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے لکھا ہوا آپ اس کو ایسے ہی رائٹ کریں گے. سوال نمبر 2 ہے بچوں نے جنگل میں کیا کیا؟ جواب بچوں نے جنگل میں پودے لگائے. کوسچن نمبر 3 ہے آپ کے خیال میں درختوں کے کیا فائدے ہیں؟ پھر جواب ہے درخت ہمیں سایہ دیتے ہیں، درختوں سے پھل حاصل ہوتے ہیں. یہ تو چیپٹر نمبر 8. اب ہم سٹارٹ کریں گے چیپٹر نمبر 9. چیپٹر نمبر 9 بادل آئیں، ٹھنڈی ہوائیں، موسم بہت زیادہ خوشگوار ہوتا ہے، بارش ہوتی ہے. اور بارش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے اور یہ ہمارے مزاجوں پر بہت زیادہ اچھا اثر ہوتا ہے اس کا. تو ہمارا موڈ بھی خود بخود خوشگوار ہو جاتا ہے. اسی طرح جتنے بھی چرند پرندے سارے بارش جب بھی ہوتی ہے تو اس پر خوشی مناتے ہیں. تو یہ جو چیپٹر ہے ہمارا بادل، یہ ایک پوئم ہے اور شاعر نے اور جن کے رائٹر ہیں پوئم کی، انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں اس پوئم میں یہ بات بتائی ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، کہ کیسے پرندے خوشی مناتے ہیں اور کیسے لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، نہاتے ہیں اور ماحول ہمارا کیسے صاف ستھرا ہو جاتا ہے، ہر چیز نکھری نکھری سی ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ خوشگوار سا ماحول ہو جاتا ہے. تو یہ سارا اس میں رائٹر نے لکھا ہے. وہی ریڈنگ کریں گے اس چیپٹر کی. املا کے لیے خاص الفاظ اور یہ گرین باکس ہے. پھر اس کے بعد کوسچن آنسرز ہیں. مختصر جواب دیں. می برسنے کا کیا مطلب ہے؟ می برسنے کا مطلب ہے بارش ہونا. کالے بادل آنے سے کیا ہوتا ہے؟ کالے بادل آنے سے بارش ہوتی ہے. کوئل کے راگ سنانے سے کیا مراد ہے؟ کوئل کے راگ سنانے سے مراد کوئل کا گیت گانا ہے، خوشی سے گیت گانا ہے. ہر لفظ کے سامنے اس کا ہم آواز لفظ لکھیں. لاسٹ ٹائم بھی ہم نے رائمنگ ورڈز کے بارے میں پڑھا تھا، آج بھی ہم اسی کے بارے میں تھوڑا سا پڑھیں گے. تو ہمیں کچھ انہوں نے 3 لفظ دیے گئے ہیں، تو ہم نے انہی 3 لفظوں کو باکس میں دیے گئے تینوں لفظوں کے ساتھ پڑھنا ہے، ملانا ہے کہ دیکھتے کس ساؤنڈ کس کے ساتھ میچ کرے گی. تو سب سے پہلا ہے گانا. اب گانا کو میں نے گانا کو پڑھا. اب اس کے بعد انہی تین لفظوں کے ساتھ ان کے ساؤنڈ کو میچ کروں گی. اب گانا نہائے بالکل میچ نہیں کر رہا. گانا جانا، گانا کی ساؤنڈ میچ کریے جانا کے ساتھ. تو اب جانا کو میں لکھوں گی اس کے سامنے باکس میں. پھر اس کے بعد ہے سنائے کو پھر دوبارہ سے سنائے نہائے بالکل بھی میچ نہیں کرا. اور جانا آلریڈی ہم اس کو رائٹ کر چکے ہیں. ایک لفظ بچتا ہے سنائے اور گائے. ان کی ساؤنڈ میچ کر رہی ہے تو میں گائے کو سامنے لکھوں گی. پھر اس کے بعد ہے ٹرائیں. یہ دونوں ہم لکھ چکے ہیں. ایک بچتا ہے نہائیں. ٹرائیں اور نہائیں یہ رائم کر رہے ہیں تو ٹرائیں کے آگے ہم لکھیں گے نہائیں. پھر اس کے بعد پیج نمبر 63 ترتیب درست کریں.
لاسٹ ٹائم چیپٹر میں بھی ہم اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ ہمارے چیپٹر کے اندر سے کچھ سینٹینس لیے جاتے ہیں، پھر انہی کے الفاظ کو آگے پیچھے کر دیا جاتا ہے، پھر ہم نے اس کو صحیح ترتیب کے ساتھ لکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا ہے نہائیں گے می میں لوگ، تو صحیح لائن جو ترتیب کے ساتھ لائن بنے گی، جملہ بنے گا، وہ ہے می میں لوگ نہائیں گے۔ گائیں گے ہم ناچیں گائیں گے۔ سنائے گی کوئل راگ سنائے گی۔ ٹرائیں گے مینڈک بھی ٹرائیں گے۔ اس کے بعد ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہے، کیا آپ کو بارش پسند ہے؟ اور جب بارش ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تو آپ نے اس کے 2 سینٹینسز اس کے حوالے سے رائٹ کرنے۔ آپ کو بارش پسند ہے، تو جب بارش ہوتی ہے تو آپ بارش میں کیا کرتے ہیں، یہ آپ نے 2 سینٹینسز یہاں ان لائن پر آپ نے رائٹ کرنے۔ پھر اس کے بعد ایک تھوڑا سا گرامر کا ورک ہے، اور لاسٹ ٹائم بھی ہم اس کو کافی ڈسکس کر چکے ہیں، فعل اور فاعل کو۔ تو ابھی ہم دوبارہ سے اس کو ریوائز کریں گے، ٹھیک ہے۔ فعل کسی بھی کام کو کہتے ہیں، کوئی بھی کام فعل کہلاتا ہے، جیسے سونا، جاگنا، دوڑنا، کھیلنا، یہ سارے کام ہیں۔ کوئی بھی کام، فعل کا مطلب ہی ہوتا ہے کام، کوئی بھی کام فعل کہلاتا ہے، جیسے سونا، جاگنا، کھانا، یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے فعل ہیں۔ اب فعل جو ہوتا ہے یہ خود بخود نہیں ہو جاتا، بلکہ کوئی بھی کام ہوتا ہے اس کام کو کرنے والا بھی کوئی ہوتا ہے، تو جو کام کرنے والا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں فاعل۔ جیسے کتاب پڑھی، علی بھاگا۔ ابھی جو بھاگنے کا کام کر رہا ہے وہ علی ہے، تو علی کیا ہوگا؟ فاعل ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوبارہ سے، فعل کسی بھی کام کو کہتے ہیں، جیسے سونا، جاگنا، کھانا پینا، دوڑنا، اور اب کام کو کرنے والا بھی کوئی ہوتا ہے، تو جو کام کرنے والا ہوتا ہے اسے بولتے ہیں فاعل۔ تو جیسے مثال ہے علی بھاگا، تو بھاگنے کا کام کر رہے ہیں علی، تو پھر علی کیا ہوئے؟ فاعل۔ اب ہم بک کھولیں گے۔ فعل کسی کام کو کہتے ہیں، مثلاً کتاب پڑھی، اس میں پڑھی فعل ہے۔ اب آگے نا ایک باکس ہے، اس کے سامنے ادھر جملے ہیں اور اس کے آگے لکھے ہوئے ہیں فعل۔ آپ نے ان جملوں کو رف نوٹ بک پر رائٹ کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے خود سے زبانی اس کو سولو کرنا ہے کہ جو فعل ہوگا آپ نے اس کو ڈھونڈنا ہے، اور یہ اپنی مما کے ساتھ اس کو ضرور ڈسکس کرنا ہے کہ آپ کو کیسے پتہ لگا کہ یہ فعل ہے۔ اب جیسے یہ مثال ہے، کبوتر اڑا، اس میں اڑا فعل ہے۔ لڑکی روئی، پانی گرا، بلی بھاگی میں بھاگی، یہ سارے فعل ہیں۔ لیکن آپ نے اس کو ان جملوں کو رف نوٹ بک پر رائٹ کرنا ہے، ان سینٹینسز کو، پھر اس کے بعد اس میں جو فعل ہے وہ آپ نے ڈھونڈنا ہے، پھر مما کے ساتھ اس کو ضرور ڈسکس کرنا ہے۔ اور اس کے بعد کھولیں گے پیج نمبر 65۔ ان جملوں میں فعل تلاش کریں اور خالی جگہ میں لکھیں۔ یہ اپنے بک پر کام ورک کرنا ہے، تو آپ کو ایک سائڈ پہ جملے لکھے نظر آ رہے ہیں، پھر بالکل اسی کے سامنے آپ نے اس کے اندر سے فعل ڈھونڈ کر لکھنا ہے۔ جیسے پانی بھرا، گیند پکڑی میں جو فعل ہوگا اس کے آپ نے اس کو سامنے لکھنا ہے۔ بچہ ہنسا، طوطا بولا، جوتا ٹوٹا، اس میں جو فعل ہیں وہ آپ اس کے سامنے رائٹ کرتے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ہے فاعل۔ فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، مثلاً احمد کتاب پڑھتا ہے، اس میں احمد فاعل ہے۔ اب کتاب پڑھنے کا کام کون کر رہے ہیں؟ احمد، تو احمد کیا ہوئے؟ فاعل۔ یہاں بھی جملے لکھے ہوئے ہیں، طوطا اڑا، لڑکی ہنسی، بچہ سویا، بلی بولی، یہ سارے جملے آپ نے بالکل فعل کی طرح، جیسے اس میں ہم نے جو جملے تھے وہ رف نوٹ بک پر رائٹ کرنے ہیں، پھر اسی کے اندر سے آپ نے فاعل ڈھونڈنا ہے، پھر آپ نے اس کو بھی ضرور ڈسکس کرنا ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ فاعل ہے۔ پھر اس کے بعد ہے نیچے دیے ہوئے جملوں میں فاعل ڈھونڈیں۔ بلی بھاگی، لڑکا دوڑا، اور بچہ ہنسا، طوطا بولا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم کریں گے کوسچن آنسرز بادل چیپٹر کے، اور یہ سب سے پہلے ٹائٹل پیج بنائیں گے، پھر اس کے بعد کوسچن آنسرز رائٹ کریں گے۔ جماعت کا کام، ڈیٹ اینڈ ڈے، فرسٹ لائن چھوڑ کے عنوان، سوال جواب، وہی جیسے اس کی فارمیشن بتائی کہ لائن کے اوپر کون سا لفظ آئے گا، لائن کے نیچے ایک دفعہ ضرور پریویس لیکچر کو ریوائز کر لیجئے گا۔ سوال نمبر 1، میم برسنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب ہے میم برسنے کا مطلب ہے بارش ہونا۔ سوال نمبر 2، کالے بادل آنے سے کیا ہوتا ہے؟ جب کالے بادل آنے سے بارش ہوتی ہے۔ سوال نمبر 3، کوئل کے راگ سنانے سے کیا مراد ہے؟ کوئل کے راگ سنانے سے مراد کوئل کا
گیت گانا ہے. تو یہ تھے ہمارے 2 چیپٹرز اور ان کے اندر کچھ ہم نے پوائنٹس بھی ڈسکس کیے ہیں. آپ نے ان کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لینا ہے اور بار بار اس کو ریوائز کرنا ہے تاکہ وہ نہ بھولیں, کیونکہ نیکسٹ چیپٹر سب انہی چیزوں سے ریلیٹڈ ہیں, پھر آپ کو مشکل بھی ہو سکتی ہے. اوکے, تھینک